دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس رب نے ہم سب کو آج کی اس عظیم شان آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم خاتم النبیین حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں آج کی اس عظیم شان محفل پاک کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھی وقار، آج کی یہ عظیم شان میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل متاثرین اسلام آباد کے چیئرمین حاجی محمد افضال صاحب کی طرف سے اور ان کے دیگر جتنے رفقا ہیں ان کی طرف سے آج کی اس عظیم شان محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ آج سب سے پہلے تو میں تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بڑا عظیم دن ہے، یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اس کائنات کے سلطان اس دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج کا یہ دن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کا دن ہے کہ 12 ربیع الاول آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جس ہستی کی خاطر اللہ نے زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح و قلم، کائنات کی ہر چیز بنائی، جس کے صدقے میں اللہ نے سورج کو روشنی عطا فرمائی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے صدقے میں اللہ نے چاند کو چاندنی عطا فرمائی، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان پر ستاروں کا باغ لگایا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، جس کے صدقے میں کائنات کی ہر چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا، نہ آسمانوں کو تخلیق کیا جاتا نہ زمین کی تخلیق کی جاتی۔ تو سمین دی وقار ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ ابھی ہماری اس محفل پاک کا آغاز اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام سے کیا جائے گا۔ تو میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں متعلم مدرسہ بری امام سرکار گاؤں برکوٹ تحصیل و ضلع ہری پور سے ہمارے تشریف لائے ہوئے سید ذیشان حسین شاہ صاحب۔ آج کی ہماری اس محفل پاک کا آغاز اللہ تعالیٰ کی لاریب اور بے عیب کتاب سے کرتے ہیں۔ سید ذیشان حسین شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا
عائلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا داتا اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، آج دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. گھر میں اگر کسی الماری میں پڑا ہے تو الماری میں بند ہے، اگر دیکھا جائے تو گرد و غبار روزانہ پڑتی ہے. اور ٹی وی پہ کپڑا پھیرنے والوں، کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس قرآن سے بھی ہم نے گرد کو ہٹانا ہے، اس کو روزانہ کھول کے پڑھنا ہے؟ ذرا غور کرنا کہ سمجھ وقار یہ وہ کتاب تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، اور جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کائنات میں اگر کسی کو عروج ملا، کسی کو عزت ملی تو اس قرآن کے صدقے سے ملی. جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو سینے سے لگایا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو اللہ نے انہیں اس جہان کا سلطان بنا دیا ہے، اس جہان کا سلطان بنا دیا ہے. آج میں آپ کو میلاد کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرا پیغام کیا ہے؟ زندگی گزارنی ہے تو نبی کی غلامی میں گزارو یار. زندگی گزارنی ہے تو نبی کے طریقوں پہ گزارو. زندگی گزارنی ہے تو نبی نبی کرتے، اللہ اللہ کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے زندگی گزر جائے، آخری سانس بھی نکلے تو زبان پہ اس کا کلمہ جاری و ساری ہو جائے. قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی خدا کا خوف ہم کرتے نہیں. زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کر آذان کبھی ہم اٹھتے نہیں. ہمیں آتی ہے مصیبت تو اللہ یاد آتا ہے، ورنہ تو کبھی سر سجدے میں رکھتے نہیں. اذان کی بلا کیسے آئے آواز، بند تو کبھی ہم ٹی وی کرتے نہیں. صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، مگر سیرت سے ہم مسلمان لگتے نہیں. اور یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اذان ہوتی رو ادھر کہتے ہیں جی آواز بند کر دو، تصویر پر بھی چلتی رہتی ہے، نظریں پھر بھی اس پہ جمی رہتی ہیں. تو دوستو نماز کب پڑھنی ہے؟ مرنے کے بعد؟ بولیں یار، تو نماز کب پڑھنی ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ توفیق دے. اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے. میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے، اس سے توفیق عطا فرمائی ہے. اب اگر میں اچھے کام نہ کروں، برے کاموں میں لگا رہوں اور کہوں اللہ توفیق دے گا جی تو نماز پڑھوں گا، اللہ نے تو توفیق دی ہے. کیا قبر میں جا کے نماز پڑھو گے؟ کیا قبر میں جا کے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے؟ تو دوستو یہ ایک پیغام ہے میری طرف سے کہ آج سے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دو. ہماری زندگی اگر اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گی تو کائنات کا رب ہم پہ راضی ہو جائے گا. مرحبا مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. لگاتا تھا جب وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. اور ذرا اچھے بول سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد.
اچھے بول سو نہ سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اس کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد یوسف کو، وہ سٹیج کی زینت بنے اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، تو شاہ روبہ تو جان جانا، تو شاہ روبہ تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، مولا حسن دوام تجھ کو، تو شاہ روبہ تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ارے تو زندگی ہے نعت دیتا، ارے تو زندگی ہے نعت دیتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، تو شاہ ہوگا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، سبحان اللہ، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، سبحان اللہ، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ارے نوح کو جب موجے طوفان میں کنارہ مل گیا، اور کلیم اللہ کو لطف نظارہ مل گیا، حسن یوسف کو زلیخا کا اشارہ مل گیا، الغرض ہر ایک بیچارے کو چارہ مل گیا، ہم غریبوں کو محمد کا سہارا مل گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا، دعا مانگی، اللہم رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ قربان جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زندگی میں بات ہوتی ہے تو امت کی بات ہوتی ہے، غاروں میں رونا ہوتا ہے تو امت کی خاطر رونا ہوتا ہے۔ معراج کی رات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر آنسو بہائے تو امت کی خاطر بہائے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا گیا، توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے جب دفنایا تو میں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ کے لب مبارک ہل رہے تھے، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
پیارے لبوں سے کیا ادا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیے تو مجھے آواز آئی کہ اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے. کہہ دو سبحان اللہ. تو دوستو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر میرے اور تمہارے پیارے نبی نے مجھے اور آپ کو یاد کیا ہے. اس دنیا میں رہ کر امتی امتی پکارا ہے. اس دنیا سے گئے تو امت کا ذکر کرتے کرتے گئے اور آج بھی روزہ انور کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گناہگار امت کے حق میں بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اچھا تو اس کے بعد میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ملک اسد صاحب کو. اسٹیج کی زینت بنے اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. ملک اسد صاحب. سب پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے آقا نے برا ہے تیرا کشکول. ہر چند کے آقا نے برا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل پاتا اور بھی کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا محدود. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا محدود. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہی باتا اور بھی کچھ مانگ. جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے. سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہی باتا اور بھی کچھ مانگ. سبحان اللہ. اس در پہ یہ الزام ہوا حسن طلب کا. اس در پہ یہ الزام ہوا حسن طلب کا. جولی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہی باتا اور بھی کچھ مانگ.
رہ کے نصیراج پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل باتا اور بھی کچھ مانگ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آدی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے روی درود کلے ویریاں تے پیراں تلے چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا ترس کرے نیام کرے اونے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا عرشاں تے جان والیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مصیبت میں غیروں پہ کام آنے والا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ علیہ گولڑا شریف پیر میر علی شاہ صاحب خطا کار سے درگزر کرنے والا خطا کار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کا شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے کون آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا سبحان اللہ یہی وہ قرآن تھا جسے رسول اللہ اپنے ساتھ لائے تھے جسے ہم نے چھوڑ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کا دکھ سکھ میں اس کے برابر کا شریک رہے کسی خطا کار سے درگزر کرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئے تو جہالت ہی جہالت تھی انسان جو تھے ان کے اندر انسانیت نہ تھی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لیکن میرے اور تمہارے پیارے نبی اس دنیا میں بے سہاروں کا سہارا بن کر بے کسوں کے کس بن کر لاچاروں کا چارہ بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے ایک روایت میں آتا ہے 12ویں کی حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذرا توجہ کرنا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیا اس کائنات میں ہوتا رہا ایک شخص میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی وہ مجھے بڑی پیاری لگتی تھی اے اللہ کے رسول مجھے بڑے اچھے نام سے یاد کیا کرتی تھی وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مرتبہ کیا ہوا بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا میری وہ بچی بڑی ہو گئی میں ساتھ لے کے چلا وہ بچی میرے ساتھ چلتی جا رہی ہے باتیں کر رہی ہے یا رسول اللہ چلتے چلتے راستے میں کنواں آیا میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں ڈال دیا اب بچی جب کنویں میں گری تو مجھے پکارتی رہی ہائے ابا کہہ کر مجھے پکارتی رہی لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو میرے لجپال نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا تو نے کیا کر دیا تو نے اللہ کے نبی کو رلا دیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے اس کو اپنے دل کی بات بیان کرنے دو اس کو نہ روکنا اس کو اپنی بات بیان کرنے دو پھر اس نے جب وہ بات بیان کی میرے لجپال نبی اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی سبحان اللہ آپ نے فرمایا جو ہونا تھا سو ہو چکا جا اللہ نے تیرے جہالت کے گناہ معاف کر دیے ہیں اب اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ تجھے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا تو سامعین وقار اس جہالت کو مٹانے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے
اور دنیا میں آ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے اور عرش معلیٰ کی بلندیوں پر، میرے رسول زمین کی پستیوں پر اللہ کو پکارتے تھے، رب کعبہ آسمان کی بلندیوں سے اپنے نبی کو نبی نبی کہہ کے پکارتا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈا شیخ زندہ باد۔ تو اب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے سغتے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بیٹی نوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ عالم پہ روشنائی ہوئی، تے چڑھیا چند نورانی، وہ آ گیا کملی والا، تے کوئی نہیں اسے داسانی۔ تاجدار گولڈا نصیر ملت علیہ رحمت فرمانے نے کہ میں کلنا ایباں بھریا، تے در تو نہ مولا کھولی بوا رحمت والا، تے خیر گدانو پاوی تے رو رو عرض نصیر گزارے، او میرا بیڑا بنے لاوی جگ جگ جیون او یار سچے ویکھاں صدا اچرے او وسن گلیاں تے کھلے بوئے، تے کدی نہ مکن پھیرے، رونق میلے گلاں باتاں، تے درشن شام سویرے، او یاراں نال نصیر بہاراں، تے یاراں باجو انیرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اے رحمت دو عالم سلطان انبیاء کے ہم کو بھی بخشوا دو صدقے میں فاطمہ کے۔ اے رحمت دو عالم سلطان انبیاء کے ہم کو بھی بخشوا دو صدقے میں فاطمہ کے۔ طوفان میں ہے کشتی اور دور ہے کنارہ، تیرے سوا جہاں پر اب کون ہے ہمارا۔ طوفان میں ہے کشتی اور دور ہے کنارہ، تیرے سوا جہاں پر اب کون ہے ہمارا۔ میں زندہ ہوں تو لیکن میری زندگی بھی کیا ہے، آنکھوں میں میرے آنسو اور دل میں غم ہی غم ہے۔ زہرا کے لال جس دن رخصت ہوئے جہاں سے، پانی بھی خون بن کر برسا تھا آسمان سے۔ اے رحمت دو عالم سلطان انبیاء کے ہم کو بھی بخشوا دو صدقے میں فاطمہ کے۔ جنت میں جا رہے ہیں سب انبیاء تمہارے، ہم ایک طرف کھڑے ہیں بے آس بے سہارے۔ جنت میں جا رہے ہیں سب انبیاء تمہارے، ہم ایک طرف کھڑے ہیں بے آس بے سہارے۔ اے رحمت دو عالم سلطان انبیاء کے ہم کو بھی بخشوا دو صدقے میں فاطمہ کے۔ جزاک۔ سلطان گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ دوستو اللہ کا شکر ہے ہم نبی کے گھرانے سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے یارانے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمیں نبی کی اولاد بھی پیاری ہے اور ہمیں رسول اللہ کے یار بھی پیارے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اگر کسی اللہ والے کے مزار پہ جھنڈا لگا ہو تو ہم اس کو بھی ادب سے چومتے ہیں، اور جب اس کو چومتے ہیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل میں چین و سکون آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حجت کو تمام کر گیا ہے شبیر، آفاق میں نام کر گیا ہے شبیر، تا حشر نہیں جواب جس کا ممکن، سر دے کے وہ کام کر گیا ہے شبیر۔ سمین جی وقار متاثرین اسلام آباد کے چیئرمین محمد افضال صاحب کو میں سٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں
ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں. دور ہوتی ہے مشکل صائم جب محمد کا نام لیتا ہوں. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا مرحبا. مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے. مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے. مبارک حبیب رب کا اکبر آنے والا ہے. مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے. سرکار کی آمد دلدار کی آمد سردار کی آمد بندھار کی آمد رہبر کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اندروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. مبارک ہو بدنصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں میں بے قصوں کا سایہ منظر آنے والا ہے. مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں بے قصوں کا سایہ منظر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا. کھڑے گل گل چراغا سبز پرچم آج لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دو میں دلبر آنے والا ہے. بڑو گالو چراغا سبز پرچم آج لہراؤ بچاؤ مرحبا کی دو میں آج لہبر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد سردار کی آمد بندھار کی آمد رہبر کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا مصطفیٰ
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा तलावत क्यों हो हासिल मेरे कलबो जगर को आज तलावत क्यों हो हासिल मेरे कलबो जगर को आज जहाँ में बहर रहमत का शनावर आने वाला है मरहबा या मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सरकार की आमद दिलदार की आमद सरदार की आमद दिलदार की आमद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है हम मुझे क्यों कर सताएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं आपके होते हुए क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए सामने है अली के लाल उसवा आपका सामने है अली के लाल उसवा आपका क्यों किसी का खौफ खाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों
در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی جدائیں آپ کے ہوتے ہوئے، علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ایک مہینہ ہی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک مہینہ ہی ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے محبوب یگانہ ہے، جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، ایک مہینہ ہی ان پر قربان زمانہ ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز شاکر صاحب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو انسان کو باادب ہو کر خاموشی سے کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کو سماعت کرنا چاہیے۔ تو اب تمامی حضرات قرآن کی تلاوت سماعت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. سمین جی وقار ہماری محفل پاک کی زینت بنے ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد فاروق ناصر صاحب، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اب آپ کے سامنے محمد ارسلان صاحب گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے. تو ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منتھار کی آمد، دلدار کی آمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قسمت نو جگان دینے، قسمت نو جگان دینے، جیڑے میرے آقا دا میلاد منان دینے، جیڑے میرے آقا دا میلاد منان دینے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی، چپ کر مہر علی، تھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی، تھے جا نہیں بولن دی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنڈھیری، اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنڈھیری. لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیا. سبحان اللہ سبحان
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारी महफिल पाक की जीनत बने हैं पीर सैयद समद हुसैन शाह साहिब, उनको दिल की अथाह गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। तो तमामी हज़रात तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। समझी वकार। इसके बाद मैं नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए दावत देता हूँ इमाम बरी सरकार लजपाल ग्रुप को कि वो आपके सामने ये नन्हे सना खान तशरीफ़ लाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। सैयद ज़ीशान हुसैन शाह, मोहम्मद ताहिर अब्बासी और मोहम्मद उस्मान अब्बासी ये आपके सामने तशरीफ़ लाते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो जिक्र सरकार की महफिल को सजाए बैठे हैं, जो जिक्र सरकार की महफिल को सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और अब अदब तो ये है कि जहाँ भी का नाम आ जाए, ज़बान पर दरूद सलाम आ जाए। तो मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आगे आए नूर लेके, आगे आए नूर लेके, जुल्मतानो वो कान वाला दर्द वंडदा सारे आदे, दर्द वंडदा सारे आदे, रोंदे आनो असाड़ वाला। आगे आए लेके, आगे आए नूर लेके, जुल्मतानो मुकाड़ वाला। अख जदों मुस्तफा ने खोली, आमना पाक हंस के बोली। अख जदों मुस्तफा ने खोली, आमना पाक हंस के बोली। शान दसनी रब दी जिन्ने, शान दसनी रब दी जिन्ने, आगे आए कुरान वाला। शान दसनी रब दी जिन्ने, शान दसनी रब दी जिन्ने, आगे आए कुरान वाला। आगे आए नूर लेके, आगे आए नूर लेके, जुल्मतानो मुकान वाला। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। आगे आए नूर लेके, आगे आए नूर लेके, जुल्मतानो मुकान वाला। ए हलीमा गम न कर तो बन गई है राजवर तो, ए हलीमा गम न कर तो बन गई है ताजवर तो। तेरे घर विच आगे आए, तेरे घर विच
दुखड़े मुकान वाला आ गया, ए नूर लेके आ गया, ए नूर लेके जुल्मतानो मुकान वाला दर्द वंडदा सारियां दे रोंदियां नू हसन वाला आ गया, ए नूर लेके आ गया, ए नूर लेके जुल्मतानो मुकान वाला दर्द मंडदा सारे आदे दर्द मंडदा सारे आदे रोंदियानो हसन वाला अल्लाह पे करवे यार नो अज ते तू नहीं इनकारी तो सजदे सर चुक ले तो सजदे सर चुक ले जा बख्श उम्मत सारी तो सजदे सर चुक ले हर कोई तेनो लभदा फिरदा सब नू तेरियां लोड़ा हर कोई तेरा वास्ता पावे हाल किस नो मोड़ा हाल किस नो मोड़ा जे मन्ना ना में तेरा वास्ता वास्ता जे मन्ना ना में तेरा वास्ता लोग कहेंगे वे यारी तो सजदे सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी तो सजदे सर चुक ले अज मीज़ान ते आप खलो जा कहंदा यार नू जिस दा चावे बारा कर दे नेकियां वाला पल्ला नेकियां वाला पल्ला तो मर्जिया कर सोनिया सोनिया तो मर्जिया कर सोनिया पल्ला होला रखिया बारी तो सजदे सर चुक ले तो सजदे सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी तो सजदे सर चुक ले कल भी हाकिम तो संडोला अज भी हाकिम तो कल भी हर शय तो वंडी सी अज भी कासिम तो अज भी कासिम तो नूरी नूरी तेरे वालिया वालिया नूरी नूरी तेरे वालिया बस दीद करा एक बारी तो सजदे सर चुक ले जा बख्शी उम्मत सारी तो सजदे सर चुक ले तो सजदे सर चुक ले कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का
گا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ ہے اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ ہے اس کا تن بدن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا
کو رکھیے نظر معاشر محروم کرم اس کو رکھیے نظر معاشر جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے ایک مہنگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری آستانہ عالیہ گولڈا شریف در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کا یہ مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے نماز ہوتا نماز ایسی امام ہوتا امام ایسا نماز ہوتا نماز ایسی امام ہوتا امام ایسا تیرے نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہوتا نصیب ایسا غلام ہوتا بلال جیسا نصیب ہوتا نصیب ایسا غلام ہوتا بلال جیسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کا یہ مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دوستو آج کی یہ عظیم الشان محفل جس کا انعقاد کیا گیا مقصد کیا ہے کہ ہم ہر گلی کوچے ہر جگہ اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو اس کے بعد میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں بلال حسن کو وہ اسٹیج کی زینت بنے اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
اللہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 فلک کے نظاروں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منفار کی آمد۔ شید مغل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا میں اپنی طرف سے اور حاجی محمد افضال صاحب اور ان کے جملہ رفقا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انوکھا نرالا وزیر شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وزیر شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے زباں پر سجاؤ حضور آ گئے ہیں 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 کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اپنے مختصر حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں مفتی محمد سلیمان صاحب کو اسٹیج کی زینت بنے اور گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ مفتی محمد سلیمان صاحب۔
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. مختصر نعت ہوگی، اس کے بعد بیان شروع ہوگا، تو میرے ساتھ آپ نے چند کلمات آپ نے مل کے پڑھنے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھیے لا مصطفیٰ مجتبیٰ شاہ کونو مکان رب کے سرکار جب ہو گئے روبرو پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ ہو رسولوں کے رسول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا چوک کے تارے اور چاند شریفہ گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ فرش سے عرش تک نور کا ہے سما لائے تشریف دنیا میں خیر الورا آسی امت کی قسمت سنورنے لگی بارش رحمتوں کی برسنے لگی اے غلیمہ تیری لوریوں کے لیے رب کے آگے ہے رسول اللہ ہی اللہ رب کے آگے ہے رسول اللہ ہی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
چھٹ گئے جب روحے مصطفیٰ کی پڑی روشنی، یہ زمین آسماں بلدی میں بٹ گئے، حور و غلمان ملائک سبھی آج گئے، ذکر احمد میں مشغول اللہ اللہ، ذکر احمد میں مشغول اللہ اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سبھی کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللہ اس کلمے کے ذکر اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کی ایک حاجات کو پورا عطا فرمائے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی بھی مدد عطا فرمائے، اور جو آپ کا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حق دلائے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ بھی دعا کریں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل سجی ہے، اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور اپنی عزت کا صدقہ آپ کو اس نے عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلطان گولڑا نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جا لگیاں۔ بچے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کرے مہر علی وہ جانیاں بولن دی۔ اس کے بعد میں مختصر حاضری کے لیے عزت مآب جمشید مغل صاحب کو اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں۔ ان کی آمد پر ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، استاد عالیہ گولڑا شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ نہایت قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، اور خاص طور پر پیر عبدالصمد شاہ گیلانی صاحب، باقی اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ کو آج یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتا ہوں۔ اور خاص طور پہ چونکہ میرا علم دینی لحاظ سے اتنا نہیں ہے کہ میں اتنے جید علماء اور پیران اعظام کے سامنے اس بارے میں گفتگو کر سکوں، میں صرف اپنی حاضری لگواؤں گا تاکہ کل قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا، آپ کا نام لینے والوں کا ذکر ہو تو اس میں میرا بھی نام آ سکتا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چونکہ یہاں جتنے بھی میرے دوست عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ گولڑا شریف کی اس پاک درگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور آباء و اجداد سے ہم یہاں سے ایک اپنا رشتہ منسلک کیے ہوئے ہیں، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت ہمارا یہ سلسلہ قائم رکھے۔ تو آج جس موضوع پہ جو میلاد شریف آپ منانے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
تو یہ تو ہمیں بچپن سے پتا تھا. ہم جب چھوٹے تھے اپنے والدین کے ساتھ گولڈا شریف حاضری ہوتی تھی سال کے 12 ربیع الاول والے دن. پوری رات علماء اکرام بیان کرتے تھے، نعت خوانی ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت کا ٹائم قریب آتا تھا تو یہاں پہ آتش بازی ہوتی تھی اور خوشیاں منائی جاتی تھی. ہم تو الحمدللہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت بھی یہ خوشیاں منا رہے تھے، نوجوان ہوئے تب بھی منا رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اسی طرح مناتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بنیادی بات، جو خوشی کی بات ہے ہمیں، کہ جو اس دفعہ میلاد پاک کا اہتمام کیا گیا تمام مکتبہ فکر کی طرف سے اور خاص طور پر حکومت کی طرف سے جو کیا گیا ہے، میں اس کا بھی ضرور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ایسے ان مشیروں کو کہ جنہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ رائے دی کہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی جائے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا عالم فاضل ہو، کوئی بہت بڑا کسی درگاہ سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہی دین کے لیے کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی منتخب کر لیتا ہے اپنے حبیب کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہ جو شاید ان کا تعلق دنیاوی ہو اور وہ دینی لحاظ سے بہت پیچھے ہو. لیکن یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے رحمت للعالمین اتھارٹی، میں اس پہ صرف 1-2 باتیں کروں گا، چونکہ باقی ساری باتیں علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی گئی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے، بلکہ 2 سال پہلے کی یہ بات ہے، جب پرائم منسٹر صاحب اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے تھے، جب انہوں نے یہ بات کی، آپ یقین کریں میرا تو تعلق ہے ایک سیاسی پارٹی سے، ظاہر ہے میں تو وہی بات کروں گا جو میری سیاسی پارٹی ہے. لیکن اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی کہ جب آپ لوگ یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا، اور انہی کا پلیٹ فارم ہے، انہی کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہی وہاں کے مالک ہیں اور وہی دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں وہاں پہ، انہی کے سامنے بیٹھ کر ایک شخص کہتا ہے کہ جب آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل دکھتے ہیں، اور ہمارے دلوں کو یہ دکھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دہشت گردی کا سبق نہیں دیا، آپ نے امن و سکون کا سبق دیا ہے. تو جب اس شخص نے کھڑے ہو کر وہاں پہ یہ بات کی، آپ دیکھتے ہوں گے علماء کرام اس چیز کے گواہ ہیں کہ بڑے عرصہ ہو گیا ہے، ہر 6 مہینے بعد، سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی، وہ جو یہود و نصارہ تھے، جو ان کے ایجنٹس تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے تھے کہ مسلمانوں کا دل دکھتا تھا کہ ہم مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ جب آپ ہمارے نبی کے بارے میں کچھ بات کرتے تھے، کچھ ایسی غلط باتیں کرتے تھے، میں تو خیر وہ فکریں بھی نہیں دہرا سکتا، تو اس وقت ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا. تو ایک ملک کے پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے وہاں پہ بات کی، تو الحمدللہ اس کے بعد آج تک یہ 2 سال تقریباً ہونے کو ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی وہاں پہ، ہر 6 مہینے 3 مہینے کے بعد. اور آج جو اتھارٹی بنائی گئی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ میلاد مصطفیٰ منائیں گے یا آپ کوئی جلسے جلوس کریں گے. اس کا مقصد ہے کہ آپ کا جو تعلیمی نصاب ہے، ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دینی ہے، جو سبق دینا ہے، جسے آگے چل کے انہوں نے دوسروں پہ منتقل کرنا ہے، اس کو دین کے مطابق اس کو مرتب کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور جو سبق ہمارے علماء اکرام یا ہمارے اساتذہ اکرام اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اس جو ہمارا مرتب کر رہے ہیں وہ تعلیمی نصاب، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کے عمل کے بارے میں، آپ کی احادیث کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری. اور دوسرا آتا ہے شرعی لحاظ سے جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے کہ اس میں کیسے اس کو ہم نے اس میں منتقل کرنا ہے اور اس کو قانون کا حصہ کیسے بنانا ہے. چونکہ یہ پہلے قانون بن چکے ہیں، سارے موجود ہیں سارے، لیکن اس میں معذرت کے ساتھ کہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی، اور اس میں بڑے بڑے اسکالرز کو شامل کیا. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف وہاں پہ بریلوی مسلک سے، انفی مسلک سے یا کسی ایک مسلک سے علماء کو شامل کریں. اس میں تمام مکاتب فکر کے انشاءاللہ تعالی علماء اکرام ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، جو اس نصاب کے بارے میں، شریعہ کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے اصولوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک نمونہ رکھتے ہوئے آپ کو اس پہ انشاءاللہ تعالی سبق ملے گا. اور کوشش
कोशिशें मिलेंगी। मैं एक दफ़ा फिर स्टेज पे बैठे हुए हजरात के लिए और मेरे जो सामने जो नौजवान और बुजुर्ग बैठे हैं, मैंने सिर्फ हाजिरी लगवाई है। मैं इतना दीन के बारे में इल्म नहीं रखता जितना ये उलमा रखते हैं। इसमें आपको ये बताएंगे। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अब्दुल समाद गिलानी साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत शुक्रिया। तवज्जो करना, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तो मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। दोस्तों, हमारे लिए गुलामी आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माई फिल जन्नह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, कि जिसने मेरी सुन्नतों को महबूब बनाया उसने मुझ मोहम्मद को महबूब बनाया, और जिसने मुझ मोहम्मद को महबूब बनाया वो जन्नत में मुझ मोहम्मद का साथी हो। दुनिया में भी चाहते हो कि हम अच्छे बन जाए, आखिरत भी संवर जाए, तो फिर रसूलुल्लाह की अदाओं पर, रसूलुल्लाह के पाक तरीकों पर हमें अमल करना होगा। तो इसके बाद मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूँ पीर सैयद अब्दुल समाद शाह साहिब को, आस्ताना आलिया गोलना शरीफ को, कि वो स्टेज की जीनत बने और अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। एक जोरदार नारा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, आस्ताना आलिया गोलना शरीफ। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। खुदा नाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, खुदा नाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब जमशेद भाई, मेरे साथ स्टेज पर बैठी उलमाए किराम और मेरे तमाम अजीज़ान जो कि यहाँ महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस अजीम शान महफिल का जो आपने इनेकाद किया है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक के सिलसिले में है, इसीलिए गुफ्तगू भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर होनी चाहिए। मैंने इस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसका भी मफ़हूम यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाया जाए तो ज़िंदगी के तमाम मसाइल जो हैं वो बड़े हसन तरीके से हल हो जाते हैं। ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना ताबेदारी, उसमें कोई तशनगी रह जाए या किसी किस्म का कोई बंदे को वो ना मिले, हदायत ना मिले। आप मैदान बद्र हुनैन में एक बहुत अच्छे जर्नैल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा कुबरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान एक बहुत अच्छी शोहर है। इसी तरह यानी आप मईशत से लेकर मुआशरत तक जहाँ तक भी बात करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमारे लिए मिसाल है। और हम क्या कह सकते हैं कि वो इसीलिए दुनिया में नाकाम और नामुराद हो रहे हैं कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना छोड़ दिया।
تو گزارش میری سب سے یہی ہے کہ کوشش حد سے زیادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہ سارے کام جو ہے نا وہ انجام دے سکوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ پاک مہربانیاں فرمائے، آپ کے مسائل مشکلات حل کرے، ہم سب کے مسائل اور مشکلات اللہ پاک اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے حل فرمائے، اور حضور کے اس میلاد پاک کے صدقے میں سب کی پریشانیاں دور کرے۔ سمجھے بتاؤ، اس کے بعد آخری حاضری کے لیے محمد قاسم صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں، تو بس اس کے بعد یہ آخری حاضری ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہے، ذرا توجہ رکھیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، اپنے کرم سے خالق نے اس ارض و سما کے مالک نے جسے کریا کریا پھیلایا وہ نور محمد کہلایا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آخری حاضری ہے، تمامی حضرات کہہ دیں سبحان اللہ۔ اپنے کرم سے خالق نے اس ارض و سما کے مالک نے جسے کریا کریا پھیلایا وہ نور محمد کہلایا۔ انجم جس سے چمکے ہیں ستارے جس سے دمکے ہیں، شمس و قمر ہے جن کا سایہ وہ نور محمد کہلایا۔ گلشن گلشن مہکے گا کریا کریا پھیلے گا، وہ پربت پربت ہے چھایا وہ نور محمد کہلایا۔ جب ہونٹ تبسم کرتے ہیں شمشیر کے مانند لگتے ہیں، ماتھا جس کا گل ہایا وہ نور محمد کہلایا۔ جس نے تاب نرالی سے اپنے رتبے عالی سے شمس و قمر کو شرم آیا وہ نور محمد کہلایا۔ ظلم کا بندھن جس نے توڑا حق کا دامن جس نے جوڑا، باطل جس سے گھبرایا وہ نور محمد کہلایا۔ وہ نور محمد کہلایا جس نے تاب نرالی سے اپنے رتبے عالی سے شمس و قمر کو شرم آیا وہ نور محمد کہلایا۔ اب کام محبت کر دے گی سب جام محبت بھر دے گی، الفت کا جو سرمایا وہ نور محمد کہلایا۔ قسمت سے اور مقدر سے اس نور کے نوری بندن سے آنکھ نے برتن بھر پایا وہ نور محمد کہلایا۔ رخسار منور تارے ہیں وہ ابرو بہت پیارے ہیں، چہرہ جس کا نکھرایا وہ نور محمد کہلایا۔ حسن کو اور قادر کو اپنے پیارے باہر کو عاشق جس نے ٹھہرایا وہ نور محمد کہلایا۔ ہارون پیار کا سرمایا من میں اپنے جو آیا، عشق سے جس نے فرمایا وہ نور محمد کہلایا۔ وہ نور محمد کہلایا۔ اپنے آخری حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد قاسم صاحب کو اسٹیج کی زینت بنے۔ تمام 12 اہلیان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنے علماء کرام جتنے بھی لوگ بول چکے ہیں کی موجودگی میں بولنا کچھ مناسب نہیں لگتا۔ میں اسپیشلی 12 سے بیکٹ فتح بخش سے حارث اور آزاد چچا اور باقی لوگوں کے نام اس طرح مجھے نہیں آتے، میں پورے بیکٹ فتح بخش 12 اور جتنے بھی مہمان یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسپیشلی پیر عبدالصمد صاحب، جمشید مغل صاحب اور یہ جتنا بھی پروگرام ترتیب دیا گیا، اور اس ٹیم کے رواں حاجی افضال صاحب اور ان کی یہ ٹیم، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں صرف 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کے 2 ذاتی نام ہیں۔ عرش پہ جو اللہ کے نبی کا نام ہے وہ ہے احمد، اور دنیا میں اس زمین پہ جو نام ہے وہ محمد۔ صفاتی نام تو بہت سارے ہیں، اور اس کے بعد چچا بنارس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حاجی افضال صاحب اور ان کی ٹیم، جیسا کہ چودھری یاسین صاحب، ملک اسد صاحب، اسرار صاحب اور دیگر جتنے بھی ان کے ملک لیاقت، ملک رفاقت، اور ان لوگوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں پہ نام آتا ہے چودھری یاسین کا، یہ الحمدللہ جب بھی جس طرح جس موقع پہ بھی ہم نے اس سے کہا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، الحمدللہ جس طرح چلا اس کے ساتھ چلا گیا۔ اور اس کے بعد ہماری سرپرستی کرنے میں سب سے زیادہ جو الحمدللہ ہماری سرپرستی کرنے میں حاجی افضال صاحب کا، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اپنے محمد عبدالعزیز صاحب اور ان کے بیٹے اور ان کے جو
ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا. اس کے بعد قدیر صاحب اور باقی مہمان حضرات جہاں جہاں سے جس جس علاقے سے تشریف لائے، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آخر میں دوبارہ جمشید مغل صاحب اور پیر عبدالصمد صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اس محفل میں ہمیں عزت بخشی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضور نبی کریم علیہ السلام کے طفیل، آپ کے والدین قریبین، جملہ انبیاء کرام، اصحاب رسول، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تابعین تابعین تمام اولیاء الزام مومنین مومنات مسلمین مسلمات، بالخصوص شیخ عبدالقادر جیلانی محمد سبحانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، امام بڑی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، پیر سید میر علی شاہ صاحب، پیر سید نصیر علی جسیر شاہ صاحب، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. یا اللہ دیگر تمام کی ارواح کو اس کلام اور تعام کا ثواب پیش کرنے میں قبول اور منظور فرما. یا اللہ اس بات نورانی بابرکت کلام کے طفیل سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما، سب پر قبر سے لے کر حشر تک کی ساری منازل آسان فرما. یا الہ الا نبی جملہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام کو بیمار کربلا امام زین العابدین کا صدقہ شفا نصیب فرما. یا اللہ آنے والی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا الہ الا نبی ہمارے والدین اساتذہ پر اپنا رحم اور کرم فرما، ان کا سایہ تعمیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. یا اللہ جتنے بھی حضرات دور دراز سے چل کر اس محفل پاک میں آئے، اس ذکر کی محفل میں آئے، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ کے پیاروں کا ذکر کیا. مولا کریم حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کے دلوں کی نیک حاجات پوری فرما. یا اللہ حاضرین کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. میرے کریم اللہ حاجی محمد افضال صاحب اور ان کے جملہ رفقا، یا اللہ جو مشکلیں ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، اے میرے اللہ میرے نبی کے میلاد کا صدقہ ان کے جملہ مشکلوں کو، ان کے معاملات کو حل فرما. یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ان کی مشکلوں کو حل فرما. चौधरी कर सकते हैं वो सामने रोड चौधरी की बड़ी तारीफ हुई है।